آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان عبد المجید اول کے بارے میں۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں سلطان عبد المجید اول کو ایک عظیم اصلاح پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے 31ویں سلطان تھے جنہوں نے اپنے دور حکومت میں کئی اہم اصلاحات متعارف کرائی اور سلطنت کو جدیدیت کی طرف گامزن کیا۔ عبد المجید اول کی حکمرانی 1839 سے 1861 تک جاری رہی اور یہ دور عثمانی تاریخ میں تنظیمات کے نام سے بھی مشہور ہے۔ عبد المجید اول 23 اپریل 1823 کو قسطنطنیہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان محمود دوم کے بیٹے اور ایک مضبوط اور دوراندیش حکمران کے وارث تھے۔ عبد المجید کی ابتدائی تعلیم و تربیت شاہی محل میں ہوئی، جہاں انہوں نے عربی، فارسی اور ترکی زبانوں کے ساتھ ساتھ مغربی زبانوں، خاص طور پر فرانسیسی میں بھی مہارت حاصل کی۔ ان کی تعلیم نے ان کے ذہن کو جدید خیالات کے لیے کھول دیا، جو بعد میں ان کی اصلاحاتی پالیسیوں کی بنیاد بنے۔ عبد المجید اول 2 جولائی 1839 کو اپنے والد سلطان محمود دوم کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ ان کی تخت نشینی ایک انتہائی حساس وقت میں ہوئی جب سلطنت کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا تھا۔ ان کے دور حکومت کا آغاز گل خانہ فرمان سے ہوا، جو ان کے اصلاحاتی ایجنڈے کی پہلی جھلک تھی۔ عبد المجید اول کے دور حکومت میں تنظیمات کی اصلاحات سلطنت عثمانیہ میں بڑے پیمانے پر ہوئی۔ یہ اصلاحات سلطنت کی قانونی، انتظامی، تعلیم اور فوجی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے کی گئی۔ اب ہم جانیں گے گل خانہ فرمان کے بارے میں۔ 1839 میں عبد المجید اول نے گل خانہ فرمان جاری کیا، جس میں شہری حقوق، مساوات اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے وعدے کیے گئے۔ اس فرمان کا مقصد سلطنت کے تمام شہریوں کے لیے یکساں حقوق فراہم کرنا تھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ عبد المجید اول نے تعلیم کے شعبے میں بھی نمایاں تبدیلیاں کی۔ انہوں نے جدید اسکولوں کا قیام عمل میں لایا اور مغربی طرز کی تعلیم کو فروغ دیا۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں پہلی بار لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکول قائم کیے گئے۔ فوجی اصلاحات کے تحت عبد المجید اول نے سلطنت کی فوج کو جدید ہتھیاروں اور یورپی طرز کی تربیت فراہم کی۔ انہوں نے فوج کے ڈھانچے کو منظم کیا اور ینیچری کی جگہ ایک مضبوط اور منظم فوج تشکیل دی۔ عبد المجید اول کے دور میں قانونی نظام کو بھی بہتر بنایا گیا۔ انہوں نے نئے قوانین اور ضوابط متعارف کروائے جو یورپی طرز پر مبنی تھے۔ ان کی اصلاحات نے سلطنت عثمانیہ کو ایک جدید ریاست کی طرف لے جانے میں مدد فراہم کی۔ عبد المجید اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ نے یورپی طاقتوں کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کرائمین جنگ میں سلطنت عثمانیہ کو روس کے خلاف یورپی اتحادیوں کی حمایت فراہم کی، جس کے نتیجے میں سلطنت نے اپنی سیاسی اور جغرافیائی حیثیت کو برقرار رکھا۔ عبد المجید اول کے دور حکومت میں ثقافتی ترقی بھی دیکھی گئی۔ انہوں نے مغربی فنون، موسیقی اور طرز تعمیر کو سلطنت میں متعارف کرایا۔ ان کے دور میں ڈولما محل تعمیر کیا گیا، جو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا ایک اہم ثقافتی ورثہ ہے۔ عبد المجید اول نے سلطنت عثمانیہ میں پہلی بار سلطانی پرچم کو سرکاری حیثیت دی، جو آج کے ترکی کا قومی پرچم ہے۔ عبد المجید اول نے خواتین کے تعلیم کو فروغ دیا اور پہلی بار لڑکیوں کے لیے اسکول قائم کیے گئے۔ ان کے دور میں پہلی بار یورپی طرز کے اخبار شائع کیے گئے، جنہوں نے عوام کو جدید خیالات سے روشناس کرایا۔ سلطان عبد المجید اول کا انتقال 25 جون 1861 کو ہوا۔ ان کی حکمرانی صرف 38 سال کی تھی، لیکن اس مختصر زندگی میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو جدیدیت کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کے بعد ان کے بھائی سلطان عبد العزیز سلطنت کے حکمران بنے۔ عبد المجید اول کی اصلاحات اور پالیسیوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے اور انہیں ایک مثالی حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، سلطان عبد المجید اول کی حکمرانی کا دور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ عبد المجید اول کا دور آج بھی تحقیق اور مطالعے کا ایک اہم موضوع ہے اور ان کی اصلاحات کو جدید دنیا میں بھی سراہا جاتا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔